ہیلو دوستو، میں سارم اشرف NSCTET کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے CTET دسمبر 2019 کے پیپر 2 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ چلیے دوستو، بغیر تاخیر کیے ہوئے، بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم اس اپنے سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اقتباس کو پڑھیں گے۔ 121 نمبر سوال ہے، جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آلودگی بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، بارش کم ہو رہی ہے، سردی کم ہو رہی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ تو کیا ہو رہی ہے دوستو؟ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بارش کم ہو رہی ہے، یعنی 121 کا 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 122 دیکھتے ہیں دوستو۔ بورویلس کے پاس کھدائی سے کیا خشک ہو رہا ہے؟ زیر زمین پانی، زمین میں نمی، ندیوں میں پانی، زمین کے اوپر پانی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اقتباس جو ہے آپ کے لینگویج 1 اور پیپر 2 میں، لینگویج 2 پیپر 1 میں بھی آیا تھا، تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے اردو کو لینگویج 2 میں رکھا ہے، اگر آپ پیپر 1 کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو پیپر 2 کے سوالات بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ پیپر 2 کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو پیپر 1 کے بھی دیکھنے چاہیے۔ یعنی اگر آپ پیپر 1 کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو پیپر 2 کے بھی دونوں سوالات دیکھنے چاہیے، لینگویج 2 کے دونوں، اردو دونوں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر پیپر 2 کے کر رہے ہیں تو آپ کو اردو کے دونوں سوالات دیکھنے چاہیے، پیپر 1 کے بھی اور پیپر 2 کے بھی، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سوال میرا یہ تھا کہ زیر زمین پانی بورویلس کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا۔ کیوں خشک ہو رہا ہے؟ زیر زمین پانی بورویلس کے پاس کھدائی سے کیا ہو رہا؟ خشک ہو رہا ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بورویلس کے پاس کھدائی سے کیا خشک ہو رہا ہے؟ تو زیر زمین پانی، یعنی پانی کی جو سطح ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں 123 نمبر، ہندوستان زرعی ملک نہیں ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے ایک کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کاشتکاری زیادہ ہوتی ہے، تو اب دھیرے دھیرے یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے اور لوگ دوسری چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان زرعی ملک نہیں ہے رہا، بلکہ اس کے ساتھ وہ کس راہ پر گامزن ہے؟ ٹیکنالوجی کی راہ پر، سائنسی ترقی کی راہ پر، صنعتی ترقی کی راہ پر، میکینیکل ترقی کی راہ پر۔ چلیے اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اقتباس میرے پاس موجود ہے۔ ہندوستان اب صرف زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کس کی راہ پہ گامزن ہے؟ صنعتی ترقی کی راہ پر کیا ہے؟ ہندوستان کیا ہے؟ گامزن ہے۔ یعنی 123 نمبر جو ہے اس کا 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 124 نمبر دیکھتے ہیں۔ کس آبادی کے قریب نئے نئے کارخانے کھل رہے ہیں؟ شہری آبادی کے قریب، گاؤں کی آبادی کے قریب، گھنی آبادی کے قریب، قصبوں کی آبادی کے قریب۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو دیکھتے ہیں، ہمارا سوال ہو جائے گا۔ نئے نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ نئے نئے کارخانے، بہت چھوٹا اقتباس ہے دوستو، ایسا اقتباس آئے تو پھر آدمی کو ٹائم نہیں لگے گا کہ کیا ہے، کس آبادی کے قریب نئے نئے کارخانے کھل رہے ہیں؟ تو شہری آبادی، یعنی 124 کا 1 ہو جائے گا، 124 کا 1 ہو جائے گا۔ 125 دیکھتے، انسانوں کے لیے کیا چیز کمیاب ہوتی جا رہی ہے، یعنی کم دستیاب ہے؟ اناج اور اصلی دودھ، صاف ہوا اور سبزیاں، تازہ اور صاف ہوا، صاف پانی اور ایندھن۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں،
انسانوں کو سانس لینے کے لیے جو تازہ ہوا اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ انسانوں کو سانس لینے کے لیے جو تازہ ہوا اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز کمیاب ہوتی جا رہی ہے؟ تو تازہ اور صاف ہوا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ چلیے 126 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ 126 نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے؟ مسئلہ کی جمع ہے، مسائل، مسائلوں، مسائلات، مسائلاتوں۔ تو 1 نمبر اس کا آپشن 26 کا ہو جائے گا۔ ترقی کا متضاد ہے بدحالی، تنزلی، خوشحالی، کامیابی۔ تو ترقی کو ترقی بولتے ہیں، ترقی و تنزلی، تو 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 27 کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 127 کا 28 کا دیکھتے دوستو۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کیا مشکل مسئلہ ہے؟ غذا کی فراہمی، پانی کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی، صاف ہوا کی فراہمی۔ اقتباس میرے پاس موجود ہے اور اقتباس کو میں نے پڑھ لیا تھا پورا، تو پھر ہم شروع سے پڑھیں گے۔ دیکھیے ہم پہلے ہی لائن میں، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ کس کی فراہمی؟ پانی کی فراہمی جو ہے ایک مشکل مسئلہ ہے۔ تو 128 نمبر کا جو دوستو یہ 2 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ چلیے 129 دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اقتباس ہے، اس کو پڑھ کے جواب دینا ہے۔ پہلے ہم سوالات کو لیتے ہیں۔ طوطے کا فوٹو چھاپنے کے لیے کون لے گئے تھے؟ اخبار والے، میگزین والے، پریس والے، محلے والے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو۔ عذرا، 2 لوگوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، عذرا اور امجد کے درمیان۔ وہاں تم نے افریقہ کا طوطا دیکھا ہوگا، اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ امجد، مجھے یاد نہیں افریقہ کا طوطا کیسا تھا۔ عذرا، خیر آج دیکھ لو گے۔ اور سنو، وہ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں نا اخبار والے، وہ کل اس کا فوٹو لے گئے تھے، کہہ رہے تھے اخبار میں چھاپوں گا۔ تو کون جو ہے طوطا کا فوٹو لے گیا تھا دوستو؟ اخبار والے لے گئے تھے۔ کون لے گئے تھے؟ اخبار والے لے گئے تھے۔ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ طوطے کا فوٹو چھاپنے کے لیے کون لے گئے تھے؟ تو اخبار والے لے گئے تھے۔ کون لے گئے تھے دوستو؟ تو اخبار والے جو ہے لے گئے تھے۔ چلیے 130 نمبر دیکھتے ہیں۔ امجد نے طوطے کو کیا کہا؟ خوبصورت طوطا، عجیب طوطا، نایاب طوطا، ہیرا مند طوطا، ہے نا۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا پھر اس سے آگے پڑھے تھے۔ امجد، پھر تو بڑا عجیب طوطا ہوگا۔ طوطا کے بارے میں کیا کہا؟ عجیب۔ کیا کہا؟ عجیب، کہ پھر تو کیا ہوگا؟ طوطا بڑا عجیب طوطا ہوگا۔ یعنی امجد نے طوطے کے بارے میں کیا کہا؟ عجیب طوطا۔ کیا کہا؟ عجیب طوطا۔ چلیے 131 نمبر دیکھتے ہیں۔ عذرا نے طوطے کی خوبصورتی کے علاوہ اور کیا خوبی بتائی؟ وہ اچھے گانے گاتا ہے، وہ سیٹی بجاتا ہے، وہ حاضر جواب ہے، وہ باتیں بھی خوب کرتا ہے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کو جہاں تک ہم نے دیکھا، عذرا، اور کیا اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت کہ کیا بتاؤں، اور پھر باتیں بھی خوب کرتا ہے۔ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بتایا کہ وہ باتیں بھی خوب کرتا ہے۔ تو اس کا جو آپشن جو ہے دوستو ہو جائے گا۔ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عذرا نے جو ہے کیا کی؟ عذرا نے طوطے کی خوبصورتی کے علاوہ اور کیا خوبی بتائی؟ تو انہوں نے یہ خوبی بتائی کہ وہ خوب بات بھی لوگوں سے کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بات بھی کر لیتا ہے۔ چلیے 132 دیکھتے ہیں۔ عذرا نے امجد سے کیا لانے کو کہا؟ بسکٹ، چاکلیٹ، نمکین، مٹھائی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ امجد، جیسے عذرا کہتا ہے کہ چاکلیٹ کھاؤں، مجھے بھی کھلاؤ۔ امجد اٹھتا ہے، ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ عذرا گھبرا کر، تو ہاں سنو، تم نے بہت سے چاکلیٹ جمع کر رکھے ہیں؟ امجد، ہاں 6 جمع کیے ہیں۔ عذرا تو لے کیوں نہیں آتے؟ تو کیا لانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ چاکلیٹ لانے کی۔ کیا لانے کے لیے؟ چاکلیٹ لانے کے لیے۔ یعنی 132 نمبر جو آپ کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 132 کا کیا ہو جائے گا دوستو؟ 2 ہو جائے گا۔ چلیے 133 دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ 133 کہہ رہا ہے کہ طوطے کی جمع ہے طوطاں، طوطین، طواطین، طواطینوں۔ تو یہ طوطان نہیں ہے دوستو، طوطوں ہیں۔ طوطوں کیا ہے دوستو؟ طوطوں۔ تو یہ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا 133 کا۔
134 خوبصورت کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے، تو خوبصورت کا بدصورت، خوشنما بدحیات بدنما، تو بدصورت خوبصورت کا بدصورت۔ اچھا عذرا 135 نمبر، عذرا نے کون سا طوطا دیکھنے کی بات کہی؟ افریقہ کا طوطا، امریکہ کا طوطا، راجستھان کا طوطا، حیدرآباد کا طوطا؟ تو یہ افریقہ کا طوطا ہے، آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے، ابھی اقتباس کو آپ نے پڑھا تھا تو پہلے ہی جو لائن ہے عذرا، وہاں تم نے افریقہ کا طوطا دیکھا ہوگا، تو کس طوطے کے دیکھنے کی بات کر رہی ہے؟ افریقہ کے طوطے کو۔ کس طوطے کو؟ افریقہ کے طوطوں کے دیکھنے کی بات کر رہی ہے۔ تو 138 نمبر جو ہے 135 نمبر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عذرا نے کون سا طوطا دیکھنے کی بات کہی؟ تو افریقہ کا طوطا۔ کہاں کون سا طوطا؟ افریقہ کا طوطا جو ہے اس کو دیکھنے کی بات کہی ہے۔ چلیے دوستوں، اب یہاں پہ ہمارا اقتباس جو ہے بہت کم سمے میں جو ہے صرف 10 منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ چلیے دوستوں، اس طرح کی اگر آپ تیاری کریں گے کم سمے میں تو بہت زیادہ اچھا، بہت اچھی سے تیاری ہو جائے گی، ہے نا۔ مجھے ٹائم زیادہ نہیں لینا ہے آپ کا، کم سمے میں میں آپ کو زیادہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے، نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ توسیعی مطالعہ بچے کی کون سی دلچسپیوں کو فروغ دیتا ہے؟ توسیعی مطالعہ کہتے ہیں دوستو جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں عمیق مطالعہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں وستارت ادھین، کہ کسی چیز کو بہت گہرائی سے پڑھنا، بہت ڈیپلی پڑھنا۔ یہ کس چیز کو فروغ دیتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ غیر مانوس الفاظ کے معنی معلوم کرنے میں، کہ جب کسی الفاظ سے آپ کسی کا شبد کا الفاظ آپ کو معلوم نہیں رہتا ہے تب توسیعی مطالعہ آپ کرتے ہیں۔ متن میں مستعمل قواعدی اصولوں میں، کہ متن میں جو قواعد کے جو اصول ہے اس کو استعمال کرنے میں۔ نظم خوانی میں، محظوظ ہونے کے لیے متن کی قرأت میں۔ محظوظ کا مطلب ہوتا ہے دوستو مزہ، لطف۔ جب آپ کو لطف آتا ہے پڑھنے میں تب آپ کیا کرتے ہیں؟ توسیعی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کے سوالات پیچھے بھی آئے ہیں کہ جب آپ کو پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے، جیسے ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت دیر تک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک جو اس کے اندر سمبندھ ہوتا ہے، جو ایک لے ہوتا ہے وہ لے بنا ہوا رہتا ہے، اور آپ کہانیوں کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب تو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، پہلے لوگ جو ہے کھانا پینا سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ناول کو شروع کرتے تھے تو پورا ایک دم پڑھ کے ختم کرتے تھے، ہے نا، پوری پڑھ لیتے تھے تو پھر جو ہے اس کو اطمینان ملتا تھا۔ جیسے ابھی کیا ہے کہ آپ جیسے سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں تو کسی سیریل کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو جب تک وہ سیریل ختم نہیں ہوتی ہے آپ چھوڑتے نہیں ہیں، ہے نا، پارٹ وائز حالانکہ دیا رہتا ہے پھر بھی۔ چلیے، تو وہی چیز ہے۔ 137 نمبر دیکھیے دوستوں، استاد لیہ ایک جگہ ہے، آپ جانتے ہیں، کشمیر سے اب الگ ہو گیا ہے، جموں کشمیر سے، پہلے اس کا حصہ تھا۔ استاد لیہ پر سبق شروع کرنے والا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے وہ تختے سیاہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو، ہے نا، شیام پٹ کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے وہ تختے سیاہ پر ایک نقشہ خاکہ بنا کر بحث کا آغاز کرتا ہے، پرارمبھ کرتا ہے، یعنی اس کو لیہ کے بارے میں، لیہ ایک راجیہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھانا ہے، اور اس پڑھانے سے پہلے جو ایک نقشہ بناتا ہے، ایک خاکہ بناتا ہے، جو خاکہ اس طرح سے ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ لیہ ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں کھان پان اور اس کی تہذیب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی زبان کے بارے میں بتایا گیا، لیہ کے اندر مشہور پرسدھ جو جگہ ہیں، استھان ہے، کون کون ہے اس کے بارے میں، اور اس کی آب و ہوا کہاں کون ہے، اس کا ایک خاکہ دکھایا گیا، بتایا نہیں گیا، ابھی خاکہ دکھا رہا استاد۔ تو اس طرح سے دکھا کر کہ لیہ سبق کو پڑھانے سے پہلے اس طرح کے خاکہ کو دکھا کر استاد کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ استاد کے ذریعے تختے سیاہ پر بنایا گیا خاکہ یا نقشہ ہے ریاست کا نقشہ تو نہیں ہے دوستو، راجیہ کا نقشہ نہیں ہے، یہاں پہ نقشہ کہاں پہ ہے؟ نقشہ تو نہیں بنایا گیا ہے، یہاں پہ ان کے تصورات کو دکھایا جا رہا ہے کہ لیہ جو ہے اس کے کھان پان کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس میں مشہور استھان پرسدھ جگہ کون ہے، اس کی زبان وہاں پہ کون سی بولی جاتی ہے، اس کا آب و ہوا واتاورن کیسا ہے، تو یہ چیزیں دکھا رہی ہے۔ تصورات کا خاکہ، موضوعاتی نقشہ یا اعلی نقش۔ تو دوستو 137 نمبر جو ہے اس کا آپ کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا دوستو؟ وہ اس طرح ہوگا کہ لیہ کا جو تصورات ہے ہمارے ذہن میں، کہ لیہ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں یا جس سے ہم پریچت نہیں ہیں،
اس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد جو ہے اگر وہ اس سبق کے اندر انہی 4 ٹاپکوں کو بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے سبق میں لیہ کے بارے میں ہم لیہ کے کھان پان اور تہذیب کو جانیں گے، لیہ میں مشہور مقامات کون ہیں اس کو جانیں گے، اس کی وہاں پہ کون سی بھاشائیں بولی جاتی ہے اس کو جانیں گے، وہاں کا واتاورن آب و ہوا کیسا ہے اس کو جانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصورات کا خاکہ ہے۔ کیا ہے؟ تصورات کا خاکہ ہے کہ آج ہم کن چیزوں کو سیکھنے والے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے دوستو، اس کو اپنانا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، بڑی بڑی ککشاؤں میں تو خاص طور سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ بچے مؤثر انداز میں لکھنا سیکھتے ہیں اگر لکھی ہوئی چیز کو، یعنی پربھاوت ڈھنگ سے جو ہے بچہ لکھنا سیکھتے ہیں کب؟ اگر لکھی ہوئی چیز کو استاد نے طلباء کو املا بول کر لکھا ہو، یعنی طلباء کو جو ہے کیا کیا بول کر لکھایا گیا ہو، لڑکوں کے سیاق سے معنویت رکھتی ہو اور بامعنی ہو، یا یہ کہ لڑکوں کے جو سندربھ ہے اس سے وہ کیا ہو سمبندھت ہو اور بامعنی دار ہو، اس کے مطلب کا ہو۔ تیسرا ہے استاد کے سیاق و ثقافت سے معنیت رکھتی ہو، یا استاد کے سندربھ سے تعلق رکھتی ہو، اور چوتھا ہے بولی ہوئی آواز اس کی تحریری ہیئت کے مابین ربط ہو، کہ جو بولی جا رہی ہے اور اس کی جو تحریر ہے اس کے درمیان ہیبت و ربط ہو، تعلق ہو، سمبند ہو۔ تو یہ چیز تو ہونا چاہیے، لیکن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بچے مؤثر انداز میں لکھنا سیکھتے ہیں اگر لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ کیا ہو کہ بچے جو ہیں اس کے زندگی سے سمبندھت ہو، اس کے مطلب کا ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو اور اچھی طرح لکھیں گے، اور اچھی طرح اس کے وچار کیا ہوں گے؟ پرکٹ ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ بچے مؤثر انداز میں لکھنا سیکھتے ہیں اگر لکھی ہوئی چیز کو لڑکوں کے سیاق سے معنویت رکھتی ہو اور بامعنی ہو، یعنی اس کے مطلب کا ہو۔ چلیے دوستو دیکھتے ہیں 139 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے۔ 139 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا ہے 139 نمبر، درج ذیل میں سے کون ما حصل رویے کا انجام کار نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کئی طرح کے رویے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ما حصل رویہ یعنی پروڈکٹ اپروچ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کے اندر کہ بچوں کی حصولیابی۔ ہم وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے نے کیسے سیکھا نہیں سیکھا، یہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پروڈکٹ، اس کا رزلٹ کیا ہے، یعنی رزلٹ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ درج ذیل میں سے کون ما حصل رویے کا انجام کار نہیں ہے؟ دیکھیے دوستو، 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک ما حصل رویہ ہوتا ہے اور ایک آگے بھی آ رہا ہے کہ عملی طریقہ کار ہوتا ہے یا عملی رویہ ہوتا ہے، جس کو طریقہ عمل بھی کہتے ہیں۔ تو عملی جو پروسیس اپروچ ہوتا ہے، پروسیس اپروچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کی جو گتیودھی ہے، میتھڈ ہے، وہ کیسا ہے، اور پروڈکٹ اپروچ میں کہتے ہیں کہ سیکھنے کی گتیودھی کیسی بھی ہو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو یہ مطلب ہے کہ اس کا پروڈکٹ کیا ہے، اس کا انجام کار کیا ہے، اس کا نشکرت اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ اس نے کس گتیودھی کے ذریعے سیکھا ہے، کیسے سیکھا، نہیں سیکھا، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ تو یہاں پوچھا آپ سے جا رہا ہے پروڈکٹ اپروچ کے بارے میں، درج ذیل میں سے کون ما حصل رویے کا انجام کار نہیں ہے، یعنی جو ہے اس کو بتانا نہیں ہے، جو نہیں ہے یا پروڈکٹ اپروچ کا جو انجام کار رزلٹ اس کو بتانا ہے۔ یہ کرداریت پسند ماڈل پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے یہ تیار شدہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے، یعنی آخری انجام پہ مرکوز ہوتا ہے۔ تو یہ دوستو یہ بات تو صحیح ہے کہ جو پروڈکٹ اپروچ ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ اچھا پہلا آپشن چھوٹ گیا، یہ مکمل طور پر استاد مرکوز ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا ہے یہ کرداریت پسند ماڈل پر مبنی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے یہ تیار شدہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ چوتھا ہے یہ خیالات کی آمد اور اپج پر زور دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ جو پروڈکٹ اپروچ ہے وہ کیا کرتا ہے، پروڈکٹ اپروچ کیا کرتا ہے، یہ خیالات کی آمد اور اپج پر کیا کرتا ہے، زور دیتا ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ تیار شدہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے، یہ جو رزلٹ ہوتا ہے، جو آخری انجام ہوتا ہے اس پہ یہ کرتا ہے۔ دوسرا ہے یہ کرداریت پسند ماڈل پر مبنی ہوتا ہے، بالکل اس کو کیا کرنا چاہیے، رزلٹ چاہیے، اس کو جو ہے کام چاہیے۔ اور پہلا کہہ رہا ہے یہ مکمل طور پر استاذ مرکوز ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، جو نہیں ہے،
درج ذیل میں سے کون ماحصل رویے کا انجام کار نہیں ہے؟ تو 2 3 4 تو یہ ہے، 1 نہیں ہے، اس لیے ہمارا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے پھر اسی طرح کا سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، صرف اپروچ بدل گیا ہے۔ طریقۂ عمل، پروسیس اپروچ کے مطابق لکھنے کا کام شروع کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کسی استاذ کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں بھی وہی ہے کہ پروڈکٹ اپروچ کا جو ہے کیا انجام کار نہیں ہے، یہاں پہ پوچھ رہا تھا کہ پروسیس اپروچ، تو پروڈکٹ اپروچ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پروڈکٹ جو ہے اصل ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے نشکرش میرا کیا نکل رہا ہے، میری حصولیابی کیا ہو رہی ہے۔ پروسیس اپروچ میں یہ دکھا جاتا ہے کہ بچے کے سیکھنے کی جو گتی ودھی ہے، یہ سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ طریقۂ عمل کے مطابق لکھنے کا کام شروع کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کسی استاذ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو لکھنے کا عمل ہوتا ہے اس کے ہم نے آپ کو 4 جو ہے اسٹیپس بتائے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، نہیں ہے تو آپ جا کے پچھلی ویڈیو کو دیکھیے، وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ لکھنے کے 4 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون نہیں ہے؟ اجتماعی غور و خوض، نوٹ لکھوانا، مسودہ تیار کرنا، پروف پڑھنا۔ تو جانتے ہیں دوستو کہ اس میں سے جو دوسرا والا آپشن ہے یہ نہیں ہے، یعنی یہی میرا آنسر ہے۔ اس کے جو 4 اسٹیپس ہیں دوستو وہ یہ ہیں، سب سے پہلا ہے اجتماعی غور و خوض، کہ کسی بھی وشے پہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے غور و خوض کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، مسودہ تیار کرتے ہیں، سوروپ تیار کرتے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے پروف پڑھنا، اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نے آپ لکھا کیسا لکھا، اور آخری ہوتا ہے کہ اس کا پبلش کرنا، اس کا سمپاد کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے پہنچانا۔ چلیے دوستو 141 نمبر دیکھتے ہیں، رول پلے کو، ہے نا، رول پلے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کر کے دکھانا۔ رول پلے کو زبان کے ہر کلاس روم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کو آزادانہ گپ مارنے کے قابل بناتا ہے۔ گپ، بحث و مباحثہ، گفتگو، بات چیت، یہ کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ نظم و ضبط کہتے ہیں انوشاسن، ڈسپلن بنائے رکھنے کا پربھاوت طریقہ ہے، میتھڈ ہے، ودھی ہے۔ یہ بچوں کو کہانی یاد کرنے کے قابل بناتا ہے، یعنی رول پلے۔ اور چوتھا ہے، یہ بچوں کو زبان کے بارے میں بامعنی گفتگو، یعنی ارتھ پورن گفتگو میں شریک ہونے کے قابل بناتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رول پلے جو ہے یہ چوتھا کاریہ کرتا ہے۔ چلیے 142 نمبر دیکھتے ہیں، بچوں سے جب کسی مخصوص موضوع پر مختصر نظم لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ یعنی آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص وشے پر ایک مختصر سی نظم لکھیے، تو وہ کس طریقۂ کار کو عمل میں لائے گا، یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں۔ کوشچن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں سے جب کسی مخصوص موضوع پر مختصر نظم لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ بروئے کار یعنی عمل میں لاتے ہیں، تخلیقی سوچ کو، مخلصانہ سوچ کو، ہمدردانہ سوچ کو، ثقافتی سوچ کو۔ تخلیقی سوچ کا مطلب ہے سرجناتمک چنتن کو عمل میں لاتے ہیں، مخلصانہ سوچ کا مطلب سہانوبھوتی والی سوچ کو لاتے ہیں، ہمدردانہ بھی وہی ہوا ہمدرد والی، اور ثقافتی یعنی سانسکرتک جو ہے سوچ کو سامنے لاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو نظمیں لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا گانے کی صلاحیت ہوتی ہے تخلیقی سوچ کے اندر آتی ہے، یعنی 142 کا 1 نمبر ہو جائے گا۔ چلیے 143 دیکھتے ہیں، بچوں کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے۔ یعنی بچہ، قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، بولنے والا۔ تو ایک بچہ جو ایک اچھا بولنے والا، ایک اچھا اسپیکر، ایک اچھا وکتا اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس لفظیات ہوں گے، جب کہ اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہوگا، تب تو وہ اپنی باتوں کو آسانی سے اور الگ الگ ڈھنگ سے کہہ پائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں، بچوں کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے۔ درج ذیل میں سے کون لفظیات کو فروغ دینے کے لیے بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے؟
ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا اسپیکر بننے کے لیے آپ کے پاس لفظیات کا، الفاظ کا ہونا ضروری ہے نا؟ بہترین اسپیکر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارے الفاظ ہوں اور وہ ان الفاظ کا استعمال مختلف زاویے میں، مختلف پس منظر میں اور سندربے میں کر سکتا ہو، ہے نا؟ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تو حقیقت ہے کہ جو بہت سارے لفظیات کا فروغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن ان لفظیات کو فروغ دینے کے لیے کون سی حکمت عملی بہتر ہو سکتی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے کون سی رننیتی بہتر ہو سکتی ہے۔ طلبہ متضاد و مترادف الفاظ کی طویل فہرست کو یاد کرتے ہیں کہ جو متضاد ہوتے ہیں یعنی ولوم شبد ہوتے ہیں، اور مترادف یعنی پریائے واچی شبد ہوتے ہیں، سینونیمس اور ہاں، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کی فہرست بنا لیتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہوگا کہ پریائے واچی شبد ہے اور ویلوم شبد کی ایک سوچی بنا کے اس کو یاد کر لیں۔ دوسرا، طلباء کا جب کسی نئے لفظ سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ لغت دیکھتے ہیں، جب کوئی نیا لفظ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً لغت دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہے، طلباء متن میں مستعمل مشکل الفاظ کو نشان زد کرتے ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ طلباء جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اگر کوئی مشکل الفاظ آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ اس کو نشان زد کرتے ہیں، اس میں چنہ لگاتے ہیں اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں اور اس کے معنی کو پھر کسی دوسرے نئے جملے میں کیا کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا ہے، طلباء نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو بروئے کار لاتے ہیں کہ طلباء کیا کرتے ہیں کہ جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی کے قیاس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ سیاق کو رد عمل میں لاتے ہیں۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی سی ٹیٹ وغیرہ کی جو تیاری کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے کے دوران اکثر بھاشاؤں میں آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کو مشکل لگیں گے، جیسے یہاں پہ دیکھیے چوتھا جو آپ کا آپشن ہے، طلباء نئے الفاظ کے معنی کے قیاس۔ تو قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایک نیا شبد ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ سیاق یہ نیا شبد ہو سکتا ہے، بروئے کار ایک نیا شبد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان تین شبدوں کو، تین لفظوں کے معنی جان لیتے ہیں تو آپ اس لائن کے اندر جو 10 سے 15 لفظ ہیں اس کے مفہوم کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ تو بہترین پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، سی ٹیٹ میں جو ہے دوستو سوال نالج بیسڈ بہت کم ہوتے ہیں، آپ کی سمجھ پہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ سوال کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے آنسر جانا کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، کٹھن ہو جاتا ہے۔ چونکہ دوستو میری دیکھیے، میں اردو کی کلاس لے رہا ہوں، حالانکہ میں سائیکلوجی کی کلاس بھی لیتا ہوں، ہے نا؟ سائیکلوجی میں اردو سے اچھی طرح زیادہ بہتر ڈھنگ سے پڑھا سکتا ہوں، جو بچے میرے پڑھے ہیں مجھ سے تو وہ جانتے ہیں، لیکن میں اردو اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ میں جو اردو کے بچے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اب میں سوالات کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ میں اس کو سمجھاؤں، اور سمجھانے کے بعد آنسر ایسے آپ کو لگے کہ ہاں جو سر بتا رہے وہ صحیح ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلط آنسر ہے تو آپ صحیح جگہ سے اس کو جانچ کرنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے رکھیں، ہے نا؟ چونکہ میں کوشچن کو اچھے سے سمجھا لیتا ہوں۔ تو اس کا دوستو آنسر جو ہے 3 ہو جائے گا کہ طلباء متن میں مستعمل مشکل الفاظ کو نشان زد کرتے ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں 144، استاذ بچے کی زندگی کے چند اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی بچے کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، جو اہم اسپیکٹس ہیں، ان کا آبزرویشن کرتا ہے، نریکشن کرتا ہے، اور انہیں بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، لکھت انداز میں نہیں، بیانیہ انداز میں، زبانی طور پر ریکارڈ کرتا ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ سرنامہ یعنی روبرکس کہیں گے، پورٹ فولیو کہیں گے، مشاہدہ کہیں گے، یا واقعاتی ریکارڈ کہیں گے؟ واقعاتی ریکارڈ کہیں گے۔ اچھا، ایکسیڈنٹل ریکارڈ، ہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی سے، جی۔ تو اس کو جو ہے دوستو چوتھا کہیں گے، اس لیے کہ پورٹ فولیو نہیں ہوگا۔ پورٹ فولیو میں ہمارا لکھت ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اہم واقعات نہیں بلکہ ہم کرم بد طریقے سے جو ہے اس کے ریکارڈ کو جمع کرتے ہیں، تو اس کا چوتھا ہو جائے گا 144 کا۔ 145 دیکھتے ہیں دوستو، 145 دیکھتے ہیں، درج ذیل میں سے کون بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت ہے؟ بولنے کی جو کامیاب سرگرمی ہوگی، گتیویدھی ہوگی، اس کی کون ایک خصوصیت ہے؟ بچوں کی غیر مساویانہ شرکت، یعنی بچوں کا جو غیر برابری طور پہ شرکت، مساویانہ ایسے ہوگا، یہ غلط لکھا گیا، مساویانہ نا ایسے ہوگا، ہے نا؟ تو بچوں کا کیا غیر مساویانہ شرکت، یہ ہے
बच्चों की गैर मुसावियाना शिरकत। दूसरा, बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी। तीसरा है बच्चों को सिर्फ अदब ज़बान में बात करने की इजाज़त। चौथा है क्लासरूम में मौसर नज़्म ज़ब्त करने वालों को ज़्यादा बातचीत की इजाज़त। तो 2 हो जाएगा कि बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी करेंगे तो क्या होगा कि बोलने की कामयाब जो है बोलना जो क्या होगा कामयाब होगा, इसमें क्या होगा इजाफा होगा। 140 देखते हैं। वाइगोस्की के मुताबिक खाली जगह ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ है, हिस्सा है, पाठ है। समाजी तामुल, दरसी किताब, रेडियो, लुग़त। तो आप जानते हैं कि बुनियादी पार्ट जो है वाइगोस्की के हिसाब समाजी तामुल है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया है, सोशल इंटरेक्शन है। 147 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी, कौन सी गतिविधि बोलने की महारत की मश्क के लिए यानी अभ्यास के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन होगी, मददगार होगी, सहायक होगी? तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता है ना कंटिन्यूसली छोटी सी पेशकश का नज़्म करें, प्रदर्शन का। उस्ताद तलबा को मामकसद इमला लिखवाएं। तीसरा, तलबा फराहम करदा यानी जो उसको दिया गया है इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। चौथा, तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। तो यहाँ पे बोलने की बात कर रही है ना, तो चौथा तो होगा नहीं, चौथे में तो बोलने की बात है नहीं। तीसरा हो जाएगा कि तलबा फराहम करदा जो उसको दिया गया है, फराहम करना मतलब जो उसकी सहूलियात दी गई है, जो उसको दिया गया है कंटेंट, उसके इशारे पर क्या करें कहानी अपने अंदाज में पेश करें। इससे क्या होगी कि जो बोलने की महारत होगी वो डेवलप होगी। दूसरा भी लिखने से संबंधित, उस्ताद तलबा को बामकसद इमला लिखवाएं, तो इससे बोलने का क्या ताल्लुक़ है? तो दूसरा और चौथा तो लिखने से संबंधित हो गया। पहला और तीसरा है तो पहला कह रहा तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश का नज़्म करें, है ना, तो ये नहीं होगा, बल्कि तीसरा जो है इसमें ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, और जिसमें ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा वो सही हो जाएगा। चलिए 148 देखते हैं। पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबिक़ा मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत कर सके, संबंधित करे? यानी वो कौन सा मरहला है जिसमें कि आप जानते हैं 3 मरहला होता है, माक़बल मुताला, दौरान मुताला और माबाद मुताला। माक़बल मुताला को ही क़ब्ल अज़ मुताला भी कहते हैं, क़ब्ल अज़ मुताला भी कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। माक़बल मुताला और क़ब्ल अज़ मुताला एक ही चीज़ है, तो 3 होता है। माक़बल मुताला का मतलब कि मुताला से पहले, दौरान मुताला मुताला के दौरान, और माबाद मुताला मुताला करने के बाद। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है कि अपने साबिक़ा मालूमात जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसकी जो है गत जो सूचनाएं हैं, उसका ज्ञान है, वो अपने नए ज्ञान के साथ जोड़कर क्लासरूम से बाहर कब इस्तेमाल करेगा, जोड़ेगा? तो वो तब होगा जब उसका मुताला दूसरा वाला जो लास्ट वाला मुताला वो हो गया होगा, तब तो होगा। वही कह रहे हैं। सवाल को फिर से पढ़िए। पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वह अपनी साबिक़ा मालूमात को, गत नॉलेज को, ज्ञान को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत कर सकें? तो ये जो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माबाद मुताला होगा, इसलिए कि गत नॉलेज उसके पास था, फिर नए ज्ञान को उन्होंने सीखा, और उसके बाद क्लासरूम से बाहर दोनों को जोड़ रहा, रब्त कायम कर रहा, तो इसको हम कहते हैं माबाद मुताला। 148 का 4 हो जाएगा। 149 का देखिए दोस्तों। वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे ज़बान की आमोजिश मुअस्सर तरीक़े से करते हैं जब। वकूफ़ियत पसंदों का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट, है ना जी, संज्ञानात्मक जी। वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे ज़बान की आमोजिश मुअस्सर तरीक़े से करते हैं जब उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। वो बच्चों को कवायद के उसूल याद करने के लिए हौसला अफजाई करता है। तीसरा है बच्चे तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड से जवाबात से साफ साफ नकल करते हैं। चौथा है उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है कि उस्ताद मुख्तलिफ महारतों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना पर मबनी काम देता है और सरगर्मियों और उससे संबंधित जो गतिविधि हैं उसमें शिरकत करने के लिए उसको क्या करना, प्रेरणा करता है। तो ये हो जाएगा 150 देखते हैं दोस्तों। अच्छा
अच्छा साम्य कहते हैं लिसनर, हाँ सुनना, साम्य का मतलब सुनने वाला है ना, साम्य श्रोता जी। अच्छा साम्य अल्फाज को अदा करने का तरीक़ा सीख सकता है, कार फरमा इरादों को पहचान सकता है कि क्या कहा जा रहा है या क्या कहा जा सकता है। तीसरा, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। चौथा, हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही करता है। तो देखिए अच्छा सामे जो होगा उसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन आपको जवाब तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है उसी के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अच्छा सामे अल्फाज को अदा करने का तरीक़ा सीख सकता है। चलिए ये भी हो सकता था, लेकिन देखते हैं आगे ऑप्शन। कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, ये क्या कहने की बात कही जा रही है, इसको पहचान सकता है। चौथा है हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही करता है, ये भी हो सकता है। और चौथा है तीसरा, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। ये चीज़ क्या है कि ये आपकी समझ से संबंधित है। आप इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये चारों चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन आप जो ऑब्जर्वर है, जो सीटेट का परीक्षा है, उससे आपको ये जानना चाह रहा है कि बच्चे की समझ को आप देखना चाह रहे हैं। मकसद है बच्चों की समझ को देखना। तो बच्चे की समझ यहाँ पे है कि पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। अगर बच्चे ने सही ढंग से सुना होगा आपकी बातों को तो वो क्या करेगा, उसको जवाब उसका दे सकता है ना। ये चीज़ें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। अल्फाज को अदा करने का तरीक़ा सीखेगा, जब आप बच्चा अच्छा सामे को सुनेगा तो वो अल्फाज को कैसे बोल रहे हैं, उसको बोलने के अंदाज से पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। हर लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़, अगर अच्छा बोलने वाला होगा, उस ज़बान का माहिर होगा, तो उससे जो उसको क्या होगा कि अच्छे बोलने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि उसको क्या अचीवमेंट हो रहा है, ये मकसद है, उसकी समझ को विकसित करना। तो ये तीसरा वाला 150 का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो NSC टेट क्लासेस से जुड़े रहिए। इसी तरह आपको सीटेट के साबका गुज़िश्ता सालों में पूछे गए पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के तमाम सवालात आपको के जो है जवाबात मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई मशवरा है तो हमको देते रहिए। शुक्रिया।